آج کا میرا موضوع سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عاتقہ عتیقہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرنے کے حوالہ سے ہے۔ کون فاطمہ؟ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت میں راج زہرا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ شہزادی، سامعین ذوی الاحتشام سینوں کو کھول لیں، مؤدب انداز میں بیٹھ جائیں، اپنے دلوں کو فرش راہ کر کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شہزادی کے ان مناقب کو عقیدت اور محبت سے سنیں۔ حضور نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی شہزادی کس قدر پیار اور محبت کرتی ہیں، اور اللہ کے پیارے محبوب ان سے کس قدر محبت اور پیار کرتے ہیں۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ مکے کے لوگ وہ زمانہ جاہلیت میں اپنی ہی بیٹیوں کو، اپنے ہی جگر کے ٹکڑوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے زندہ درگور کر دینے والے لوگ تھے۔ بیٹی کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے تو بیٹی کی قدر و منزلت بتائی، عورت کا مقام کیا ہے، عورت کی شان کتنی اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مکے کے لوگوں کو بتایا، ان زمانہ جاہلیت میں غلط رسومات کے دل دادا لوگوں کو بتایا کہ بیٹیاں سینے سے لگانے والی ہوتی ہیں، بیٹیاں تو آئیں تو خدا کی رحمت گھر میں آ جایا کرتی ہے۔ آؤ، اللہ رب العالمین نے جو بیٹی کو روپ عطا کیے ہیں، بیٹی عورت اگر بیٹی ہے تو بیٹی خدا کی رحمت ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نعمت، بیٹے کو نعمت کہتے ہیں اور بیٹی کو رحمت کہا جاتا ہے۔ فرمایا نعمت کا تو حساب ہونا ہے، رحمت کا حساب نہیں ہونا۔ رحمت بے حساب ہوتی ہے، رحمت عدد اور شمار کے ساتھ نہیں ہوتی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی بھی خدا کی رحمت بن کے آئی ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے توجہ کو اور بڑھا دیں کہ آپ سیدہ کائنات خدا کی رحمت ہیں۔ ہر بیٹی اپنے والدین کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ واہ سیدہ، آپ کی عظمت کو کروڑوں سلام ہے کہ آپ ان کے لیے رحمت بن کے تشریف لا رہی ہیں جو خود سراپا رحمت ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ جو حضور خود تمام کے لیے رحمت ہیں، شہزادی کون و مکان ان کے گھر رحمت بن کے تشریف لا رہی ہیں۔ بیٹی یعنی عورت اگر بیوی کا روپ لے تو فرمایا النکاح نصف الایمان، نکاح سے ایمان مکمل ہوتا ہے، نکاح آدھا ایمان ہے۔ نکاح کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے۔ سیدہ کائنات کن کے نکاح میں آئی ہیں؟ مولا کائنات مولا مشکل کشا کے عقد پاک میں آئی ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا برد الایمان کلو مع الکفر کلی، فرمایا آج کل ایمان کل کفر سے لڑنے جا رہا ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پہ جب عمر ابن عبد ود آیا اور وہ پورے کفر کی نمائندگی کرتا ہوا آیا، ادھر سے اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے جو گئے وہ حضرت علی پاک تھے۔ اس موقع پہ اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا آج کل ایمان کل کفر سے لڑنے جا رہا ہے۔ جو خود کل ایمان ہے، سیدہ کائنات کے آنے سے ان کا ایمان مکمل ہو رہا ہے۔
کتنی وراء الورا شان ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماں کی خدمت میں ہے، ماں کی اطاعت و فرما برداری میں اللہ رب العالمین نے جنت رکھ دی ہے۔ ہر بیٹے کے لیے، ہر بیٹی کے لیے والدہ کی خدمت میں خدا نے جنت رکھی ہے، ان کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ واہ سیدہ، آپ کے پاؤں کے نیچے ان کی جنت ہے، یعنی حضرت امام حسن، حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کی جنت ہے جو خود جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ کتنی اعلیٰ شان ہے، کتنا اعلیٰ مقام ہے سیدہ کائنات کا۔ سامعین ذویل احتشام، میں اور آپ عبادت کرتے ہیں ہمارا رب راضی ہو جائے۔ خدا کی رضا پانے کے لیے کوئی بھی نیکی، کوئی بھی عمل، کوئی بھی اچھا کام، مسجد کی خدمت، مدرسے میں بچوں کے لیے راشن پانی، کسی غریب غربا کی مدد، خدا راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکیاں کی جاتی ہیں، عبادات کی جاتی ہیں۔ خدا وحدہ لا شریک کسے راضی کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب کو راضی کرتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں جہاں محبوب خدا نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ ایک مثال، قبلہ اللہ کے پیارے محبوب کی مرضی اور رضا سے بدلا ہے۔ یہ قبلہ کعبہ بنا ہے اللہ کے پیارے محبوب کی مرضی سے۔ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب کو راضی کر دیا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، اے پیارے محبوب آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو خدا اپنے محبوب کو راضی کر رہا ہے، اور محبوب خدا کسے راضی کر رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا، اے میری پیاری شہزادی، میری لخت جگر، میری نور نظر، میرے جگر کے ٹکڑے، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، الا ترضین، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تو کائنات کی تمام عورتوں کی سردار ہے؟ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ کائنات کی تمام عورتوں کی سردار، اس سرداری پہ اے میری پیاری بیٹی تو راضی نہیں ہے؟ خدا نے اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے سورج کو واپس پلٹا دیا، اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے پتھر کو پانی پہ چلا دیا، اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے درخت کو چلا دیا، محبوب کو راضی کرنے کے لیے قبلہ بدلوا دیا۔ حضور کسے راضی کر رہے ہیں؟ اے میری شہزادی فاطمہ، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تو کائنات کی تمام عورتوں کی سردار ہے، تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے؟ جتنی عورتیں ہیں ان سب پہ سرداری تجھے ملی ہے، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سامعین ذویل احتشام، سیدہ کائنات کا بڑا اعلیٰ مقام ہے، بڑی اعلیٰ شان ہے آپ کی۔ آپ کی شان ہمارے چھوٹے ذہنوں میں نہیں آ سکتی۔ اللہ رب العالمین نے اتنا اعلیٰ آپ کا مقام رکھا ہے۔ آپ کا لقب بطول ہے، دنیا سے منقطع ہیں، اور اللہ رب العالمین سے انہوں نے لگائی ہوئی ہے، خدا سے لو لگی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ایسا رشتہ، ایسا ناتا، ایسا رابطہ ہے کہ دنیا کو کسی کھاتے میں ہی نہیں لا رہے۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، آپ بطول ہیں، لیکن آپ بغیر شوہر کے بطول ہیں۔ سیدہ کائنات شوہر بھی رکھتی ہیں، شوہر بھی ہیں، بچے بھی ہیں، گھر کے معاملات بھی ہیں، پوری گھریلو زندگی جیسی ہوتی ہیں ویسی ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود خدا سے رابطہ اتنا پکا ہے کہ بطول کا لقب پاتی ہیں۔
پوچھا حضور آپ نے اپنی شہزادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا میں نے اپنی پیاری شہزادی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ رب العالمین نے میری بیٹی سے، میری بیٹی کی اولاد سے اور میری بیٹی سے محبت رکھنے والوں سے دوزخ کی آگ کو دور کر دیا ہے۔ کتنا وسیع یہ در ہے، کتنا وسیع یہ گھر ہے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے، جو ان سے عقیدت رکھتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے بھی دوزخ کی آگ سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شہزادی یہ کون و مکان، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کی طرف جائیں تو آپ استقبال کے لیے کھڑی ہو جایا کرتی اور آپ اہلا و سہلا مرحبا یا رسول اللہ کہا کرتی اور اللہ کے پیارے محبوب کے لیے کپڑا بچھا دیا کرتی اور حضور کے آنے پہ اللہ کے پیارے محبوب کے ہاتھوں کو چوما کرتی۔ اس قدر محبت، اس قدر پیار۔ اور جب اللہ کے پیارے محبوب اپنی پیاری شہزادی کو اپنے ہاں پاتے، جب سیدہ کائنات حضور کی طرف آتی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادی کے لیے محبت میں کھڑے ہو جایا کرتے، پیار سے کھڑے ہو جایا کرتے اور اپنی پیاری شہزادی کو اپنے ساتھ بٹھاتے اور اپنی پیاری شہزادی کے ہاتھوں کو اور پیشانی کو چوما کرتے، بتانے کے لیے کہ مجھے اپنی بیٹی سے بڑا پیار ہے۔ اے بیٹیوں والو، بیٹیوں سے پیار کیا کرو، میں اپنی بیٹی سے بڑی محبت کرتا ہوں کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سیدہ کائنات کا کتنا اعلیٰ مقام ہے کہ آپ ساری رات عبادت میں گزار دیتی ہیں، ساری رات آپ کی عبادت میں گزرتی ہے، آپ سجدے میں سر رکھتی ہیں اور خدا کی ایسی تسبیح بیان کرتی ہیں کہ اس تسبیح میں محو ہو جاتی ہیں اور ادھر رات گزر جاتی ہیں۔ فجر کا وقت ہوتا ہے، مؤذن اذان پڑھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سر کو اٹھا کے محبت سے عرض کرتی ہیں اے میرے پروردگار تیری راتیں تو بڑی چھوٹی ہیں، یا اللہ اتنی چھوٹی تیری راتیں ہیں، تیری رات ختم ہو جاتی ہے، تیری بندی فاطمہ کا ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہوتا، اے میرے پروردگار کو اتنی لمبی رات بنا میں بھی تو جی بھر کے سجدہ کر سکوں۔ ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ رات نہ مکے، نیند ہی نہیں پوری ہوندی، یا اللہ رات ختم نہ ہوئے، یہ 2 گھنٹیاں دی رات ہور وڈی کیتی ہوندی، چلو رج کے سو لیندی، آج بڑی تھکاوٹ ہوئی ہے۔ لیکن ان کو دیکھیں کہ یہ سجدے میں سر رکھتی ہیں اور اتنی لمبی رات گزر جاتی ہے اور ان کے لیے کچھ بھی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کر رہی ہیں اے پروردگار تیری راتیں تو بڑی چھوٹی ہیں، کو میرے سجدے کے لیے بھی رات بنا کہ میں بھی جی بھر کے سجدہ کر سکوں۔